اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, آیت نمبر 131. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو دنیاوی شان و شوکت لوگوں کو ملی ہوئی ہے, جو کہ ابھی ہم نے کن لوگوں کی بات کی تھی, جو تنگ زندگی والے لوگ ہیں نا, تو پیسہ ہے اور دنیا کی آسائشیں, اس میں آپ ویسٹرن کنٹریز بھی لے سکتے ہیں. سب سے زیادہ تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا وہ اس تنگی کا شکار ہے, جتنی بھی وہاں پہ ہے نا غیر اقوام جو ہیں, آپ دیکھیں ان کے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے جو ابھی ہم آیت کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے, بروکن ہومز ہیں, ٹھیک ہے نا, لیونگ ٹوگیدر, اس کے نتیجے میں کیا ہے, انلیجیٹمیٹ بچے ہیں, سنگل پیرنٹ کے طور پہ ڈیورسز ہیں, بہت کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ بے راروی اور جو کچھ بھی نتیجہ اس کا ہے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف تم مومنوں آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو, ان کی جو اپنے طور پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ہمارے پاس آسائشیں اور شان و شوکت کا ورڈ ہے نا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو, یعنی علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن کی نعمت ملی اور اس نے دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھا حسرت کے ساتھ, تو اس نے دراصل قرآن کی نعمت کا حق ہی ادا نہیں کیا. یعنی قرآن اٹ سیلف اتنی بڑی نعمت ہے, اور خاص طور پہ جو آیات آج ہم نے کی ہیں پیچھے, تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے باوجود اگر ایک قرآن پڑھنے والا دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے آنکھ اٹھا کے حسرتوں کا شکار ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ گاڑی ملے, مجھے بھی یہ گھر ملے, اور جبکہ اس کے پاس قرآن کی نعمت ہے, الحمدللہ قرآن کا وہ علم حاصل کر رہا ہے, قرآن کو سمجھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اس کے دل میں قرآن ہے, سینے میں قرآن ہے, اور احادیث کا علم ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود وہ حسرتیں کر رہا ہے, تو اس نے تو قرآن کی نعمت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی پریشیس جو نعمت ہے اس کے پاس آلریڈی موجود ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو شان و شوکت ہے جس کو دیکھ کر لوگ دوسروں کے حسرتوں کا شکار ہوتے ہیں, اس میں ایک بات ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو اس کا حساب بھی اتنا سخت ہے. تو صرف انجوائمنٹ کے لیے نعمت نہیں اللہ نے دنیا میں کسی کو دے رکھی نا, وہ تو ان کا پرسپیکٹیو ہے بے وقوفی کا. آلدو جتنی جس کے پاس نعمت ہے اس کا اتنا سخت حساب ہے, جس کی جتنی نعمت کم ہے اس کا اتنا آسان حساب ہے. تو یہ بھی یاد رکھے انسان نعمت مانگنے سے پہلے کہ میں یہ دعا کیا کرے, میں اس کا حق ادا کرنے والا بنوں, جو بھی نعمت میں مانگ رہا ہوں, اور میں اللہ کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس نعمت کے حوالے سے میں اس کے اوپر پوری اتروں. یعنی یہ نہ ہو کہ نعمت تو مل جائے اور اللہ کی پھر نافرمانی شروع ہو جائے, تو ایسی نعمت کیا ہوگی, وہ تو عذاب بن گئی نا. بہت بڑا گھر مل گیا, پتہ چلا اللہ ہی یاد نہیں آتا. بہت بڑا جو گاڑی لے لی تو اب جو ہے دل ہی نہیں چاہتا اس گاڑی میں نکل کے قرآن پڑھنے جائیں. میں مثال دے رہی ہوں آپ کو. تو یہ تو جو ہے نعمت کہاں رہی ہے, تو عذاب بن گیا نا وہ نعمت بھی. تو یہ بات ہے کہ کبھی بھی جو ہے انسان دوسروں کی چیزوں کے اوپر حسرت نہ کرے. اگر ہاں واقعی اگر ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہے تو فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں کمپٹیشن کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ فلاں قرآن کورس کر رہا ہے اور میں نے نہیں کیا نا, یہ کمپٹیشن کا میدان ہے اور یہ بڑا مبارک ہے. یہ آپ کو دنیا سے لے کے آخرت کے بھی درجات میں آپ کو آگے سے آگے لے کے جائے گا. دنیاوی چیزوں میں تو جتنا کمپٹیشن اتنی اسٹریس, اتنا انزائٹی, اتنا جو ہے گھبراہٹ, اتنی زیادہ بے چینی. لیکن جب انسان اللہ کے کاموں میں کمپٹیشن کرتا ہے, فلاں نے اتنے ڈونیشن دیا میں اتنا دوں گی, تو کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے آخرت کے درجات بڑھا رہے ہیں. اور یہ تو قرآن میں فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں.